پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کے کئی سال گزر گئے، وہ اب دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا اللہ کے یہاں بھی اس کی قدر نہیں ہوتی اور دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ جتنے بھی اللہ والے بنے یا جنہوں نے ترقی کی، دینی اعتبار سے کی ہو یا دنیاوی اعتبار سے کی ہو، پڑھائی لکھائی میں کی ہو یا کھیل کے میدان میں کی ہو یا کوئی ایکٹنگ میں کی ہو، جس میدان میں بھی کسی نے ترقی کی ہے، آپ اس کا انٹرویو دیکھو تو وہ کہے گا میں نے وقت کی قدر کی ہے۔ وقت کی قدر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمیں تو لگ رہا ہے صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، پیدائش سے یہی دیکھ رہے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے۔ نا میرے عزیز، ہر صبح زندگی کی ایک صبح کم ہو جاتی ہے اور ہر شام زندگی کی ایک شام کم ہو جاتی ہے، ہر ہفتہ زندگی کا ایک ہفتہ کم ہو جاتا ہے، ہر مہینہ زندگی کا ایک مہینہ کم ہو جاتا ہے، اور ہر سال ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی موت کے اور اپنی قبر کے اور اپنی آخرت کے اور اللہ سے ملاقات کے قریب ہو جاتے ہیں۔
صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہی دیکھتے دیکھتے ایک دن انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی آخرت کی تیاری کا بہت قیمتی موقع ہے میرے اور آپ کے پاس۔ ابھی تو ہم کتنا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اور نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اشراق، چاش، اوابین اور تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور مشوروں میں اور ملاقاتوں میں جا سکتے ہیں، اور 3 دن اور چلہ اور 4 مہینے اور اندرون اور بیرون جا سکتے ہیں، اور جوانی اور رات کا آخری پہر اللہ پر فدا کر سکتے ہیں۔ ابھی تو میں اور آپ بہت بڑے اللہ والے بن سکتے ہیں۔ آخرت بنانے کا تو بہت قیمتی موقع ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ سارے قبرستان والے تیار ہیں ابھی اس موقع کو وصول کرنے، اس موقع کو غنیمت جاننے کے لیے سارے قبرستان والے تیار ہیں۔ اب اللہ تیار نہیں ہے۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے تب ریزلٹ اچھا آتا ہے۔ قبرستان والے توبہ کرنے، اللہ کے ولی بننے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے، اللہ کے دین کی محنت کرنے، اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کرنے، سنتوں پر چلنے، ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے اور نیچے دیکھ کے چلنے، اور موبائل کا غلط استعمال نہ کرنے کے لیے سارے قبرستان والے تیار ہیں۔ موقع ہاتھ سے نکل گیا، حقیقت کی آنکھیں کھل گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، آخرت سامنے آ گئی، آخرت سمجھ میں آ گئی۔ اب فرمایا کہ اب وقت ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت تو بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت ریزلٹ کے ملنے کی جگہ ہے۔ میرے اور آپ کے پردادا، ہمارے نانا نانی، رشتہ دار، کئی ملنے جلنے والے وہ چلے گئے، ان کی سانسیں رک گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کی مجلسیں، یہ سب یہیں رہ گئی۔ اور یاد رکھنا، ایک دن آئے گا، آج ہم زمین کے اوپر ہیں نا، ان قریب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، ان قریب ہمارے اوپر زمین ہوگی۔ آج ہم مٹی کے اوپر ہیں، ان قریب میں اور آپ تنومن مٹی کے نیچے ہوں گے۔ آج شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، ایک دن آئے گا کفن پہنا ہوا ہوگا، کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا موت کو یاد کرو۔ کیا ہوگا؟ کہ موت کی یاد آپ کو ولی بنا دے گی، موت کی یاد دنیا کی محبت آپ کے دلوں سے نکال پھینکے گی، موت کی یاد آپ کو اللہ کے دین کی مبارک محنت پر ابھارے گی، موت کی یاد آپ کو ولی بنا دے گی، موت کی یاد کی برکت سے آپ کی فجر کی نماز شروع ہو جائے گی، موت کی یاد کی برکت سے بد نظری سے جان چھوٹ جائے گی۔ موت کی یاد اگر ہوگی تو موبائل کا غلط استعمال نہیں ہوگا، تنہائیاں پاک ہو جائے گی، دل صاف ہو جائے گا، موبائل صاف ہو جائے گا۔ کب؟ جب موت یاد ہوگی۔ شادی میں فضول خرچیاں نہیں ہوگی۔ کب؟ جب موت یاد ہوگی۔ جب گھومنے جائیں گے تفریحی جگہوں پر تو لباس چینج نہیں ہوگا، مستورات کا برقع نہیں اترے گا۔ کب؟ جب موت یاد ہوگی۔ موت میت کے موقع پر رسم و رواج اور بدعت اور خرافات نہیں ہوں گے۔ کب؟ فرمایا جب موت یاد ہوگی۔ عین جوانی کے قیمتی لمحات میں انسان اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ کب؟ فرمایا کہ جب موت یاد ہوگی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موت کا بہت تذکرہ ہوتا تھا، اور قرآن کریم میں بھی بار بار موت کو یاد دلایا ہے کہ دیکھو آپ کو مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ موت آئے گی پھر ہم ختم ہو جائیں گے. فرمایا نا 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 نا، پھر آپ کی اصل لائف اور اصل زندگی شروع ہوگی. ثم الینا ترجعون، پھر تم کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے. حساب کتاب کا دن آنے والا ہے. اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا تیرے رب کا فیصلہ ہے وہ بھی تو دیکھ لے گا. ایک سبحان اللہ پڑھا ہوگا وہ سامنے آئے گا. فلاں دن، فلاں گھڑی، فلاں لمحہ، فلاں سیکنڈ تو نے میری تعریف کی تھی، یہ وہ وقت ہے، آج اس کا بدلہ ملے گا. سبحان اللہ. اور فلاں وقت 12:12 پہ سڑک پہ چلتے ہوئے تو نے بد نظری کی تھی، کیا تو یہ سمجھ رہا تھا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ آج اس کی سزا بھی ملنے والی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا. جو نمازیں پڑھے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ان کے معمولات کی پابندی کرے گا، اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، گشتوں میں جڑے گا، ملاقاتوں میں جائے گا، ہر جمعرات کو پابندی سے مرکز پر جائے گا، اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اللہ اس کو جنت دے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا، فجر کی نماز چھوڑے گا، موبائل کا غلط استعمال کرے گا، بد نظری کرے گا، زنا کرے گا، کسی کو تکلیف دے گا، غیبت کرے گا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس کو جہنم ملے گی، اس کو آخرت میں سزا ہوگی. اللہ کا کیا نقصان کرے گا؟ کچھ نہیں. ہاں، اب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں، ہم آخرت کی تیاری کریں. اس کے لیے آگے فرمایا کہ ابھی تو جو بھی کرنا ہے موقع ہے، اچھا عمل کر یا برا عمل کر، اینڈ کیا آئے گا پتہ ہے؟ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم کو تمہارے اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میرے عزیزو، آپ قرآن شریف کو اٹھا کر کے دیکھو. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ارے بھائی، آخرت تو یقینی چیز ہے. امریکہ دیکھا ہے تو کہا نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے نا. ارے نہیں ہے یار امریکہ. مولانا کیسی بات کرتے ہیں. دنیا کا نقشہ بتاتا ہے، دنیا کے کئی لوگ جا کر آئے ہیں اور دنیا کا میپ بتا رہا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں امریکہ ہے. اللہ کیسے پتا چلا؟ کہ لوگوں کی باتیں بتا رہی ہے کہ امریکہ ہے. آپ گئے ہیں تو کہا نہیں، دیکھا ہے تو کہا نہیں، ایک قدم بھی رکھا ہے امریکہ میں تو کہا نہیں. پھر کیسے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں؟ تو کہا میرے کو پکا یقین ہے، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ آخرت برحق ہے. آخرت ہے، آخرت برحق ہے، وہی اصل زندگی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت یقینی چیز ہے. اسی لیے تو اللہ والے دیوانے ہیں، اسی لیے تو وہ بار بار قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، بار بار روزے رکھ رہے ہیں. کیوں رکھ رہے ہو؟ آخرت کا یقین ہے. جب بھی دیکھو تو وہ بیزی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے. وہ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ استغفار کر رہے ہیں، وہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں. ان کی راتیں دیکھو تو وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان کے سامنے آخرت ہے. اور میں اور آپ گناہ کر رہے ہیں، بد نظری ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، گھر میں تعلیم کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ آخرت سامنے نہیں ہے. لمبی زندگی کی ابھی امید ہے، ورنہ پتہ چل جائے کہ اچانک کبھی بھی موت آ جائے گی تو میں اور آپ بھی ولی ہو جائیں. ایک آدمی کے دل میں خیال آیا
کہ میں مختلف اللہ والوں سے ملاقات کرتا ہوں اور ان سے معلوم کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے میں آپ کا انتقال ہو جائے گا، ایک دن آپ کے پاس ہے، آخری دن ہے، لاسٹ دن ہے، تو آپ کیا عمل کرو گے؟ تو یوں مجھے اللہ والے کیا کریں گے یہ سب کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس آیا، حضرت بولے جی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا آخری دن ہے تو آپ کیا عمل کرو گے؟ حضرت نے فرمایا بھائی بہت معذرت چاہتا ہوں، میں ایک سبحان اللہ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہوں، ایک سبحان اللہ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ حضرت کیوں؟ فرمایا کہ بیٹا کئی سال ہو گئے میں زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے ہی گزار رہا ہوں، روزانہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل قبر میں ہو، کل موت آ جائے، زندگی کی ترتیب ہی اس طرح بنائیے، اور مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے تو کل کی رات قبر میں ہے، کیسی گزرے گی آج کی رات؟ مجھے لگتا ہے ایک دن میں ایک قرآن پڑھ لیں گے ہم، اور رو دھو کے ولی بن جاوے، وہ فجر کی نماز پڑھ لے تو یہ جناب ولی ہو گئے۔ کیا ہوا؟ فرمایا کل مرنا ہے، یاد آ گیا، سب سے معافی بھی مانگ لی، دل بھی ایک دم صاف کر لیا۔ اب بد نظری تو نہ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، موبائل بھی ایک دم صاف، دل بھی ایک دم صاف، تنہائی بھی ایک دم صاف، سب سے معافی بھی مانگ لی۔ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ ایک قرآن کیوں پڑھ لیا؟ دل کیوں صاف کر لیا؟ فرمایا کہ موت یاد آ گئی۔ اگر ہمیں ایک دن کا پتہ چل جائے کہ ایک دن کے بعد مرنا ہے تو ہماری زندگی پاک صاف ہو جائے، اور قرآن اور حدیث کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے کب آنکھ بند ہو جائے گی۔ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں، ایک سانس کا فاصلہ ہے، کب رک جائے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھتے ہوئے گزارو۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، جہاں دیدہ، دنیا گھومے ہوئے، عجیب و غریب شخصیت گزری۔ جو بھی لوگ عالم بنتے ہیں نا تو عالم کلاس میں ان کی دو کتابیں پڑھاتے ہیں، ایک گلستہ اور ایک بوستہ، اور دونوں کتابیں نصیحتوں سے بھری پڑی ہے کہ بھائی اب یہ لوگ جو عالم بن رہے ہیں تو ان کو اچھی اچھی نصیحتیں سناؤ تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور یہ عالم بن کر لوگوں کو سناوے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، میرا ایک درد ہے اس پر کہ یہ کتاب عالم کلاس کے دوسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے، جب عالم بننے والے کی عمر کم ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی، 15-16 سال کی۔ اللہ کرے کہ یہ میرا درد مدرسے کے ذمہ داروں تک پہنچے تو میں ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب دورہ حدیث میں پڑھائی جانی چاہیے، عالم کلاس کے آخری سال میں، تاکہ جو بچہ عالم ہو رہا ہے اس نے 8-9 سال قرآن شریف اور حدیث شریف پڑھی ہوئی ہے اور اس کا دماغ بڑا ہوا ہے، اب وہ فارغ ہونے والا ہے، اب اگر یہ اچھی اچھی اور قیمتی باتیں ان کو پڑھائی جائے گی تو یہ نصیحت کی باتیں ان کو کام آئے گی۔ عام طور پر یہ کتاب اس وقت پڑھائی جاتی ہے جب بچے کے اندر اتنی خاص سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ان کے اس واقعے میں بڑا سبق اپنی زبان میں سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، گھر میں اتنا خاص دینی ماحول نہیں ہے، عمر چھوٹی ہے،
تو گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ انگوٹھی لے لی اور اس کو پہن لی. حالانکہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں, لیکن ابھی چھوٹے ہیں, بچے ہیں, بچہ تو بچہ ہوتا ہے, بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے. سونے کی انگوٹھی لے لی اور باہر چلے گئے. اب باہر کھیلنے لگے. ایک ٹھگ تھا, وہ سامنے سے آ رہا تھا. اس کے پاس گھوڑ کی ڈلی تھی, گھوڑ کی ڈلی. اس نے دھیان سے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے ہاتھ میں تو سونے کی انگوٹھی ہے. اگر یہ انگوٹھی مجھے مل جائے تو بڑا کام ہو جائے. اس نے شیخ سعدی کو اٹھایا, گود میں اٹھایا, پیار کیا, اکرام کیا, اپناپن بتایا اور کہا کہ بیٹا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا چاچا انگوٹھی ہے. اس کو ذرا چکھنا, ٹیسٹ آتا ہے کچھ تجھے؟ ٹیسٹ کرنا اس کو. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, میں نے وہ انگوٹھی پہ زبان لگائی تو ایک دم بے مزہ, کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آیا. بھلا کوئی سونے کی انگوٹھی کا ٹیسٹ آتا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا اس میں کوئی مزہ نہیں ہے, کوئی ذائقہ نہیں ہے, کوئی لذت نہیں ہے, کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. شیخ سعدی فرماتے میں بچہ, میں نے کہا کہ نا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اس نے اپنے پاس سے وہ گھوڑ نکالا اور کہا بیٹا اس کو ٹیسٹ کر. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو لیا اور ٹیسٹ کیا تو وہ تو گھوڑ تو ایک دم مزیدار, ایک دم لذیذ, ذائقہ دار. چھوٹے بچے کو تو میٹھی چیز سے پیار. ٹھگ نے کہا کہ یہ انگوٹھی بہتر ہے یا یہ گڑ بہتر ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا بھلا گڑ بہتر ہے, یہ تو بے مزہ ہے, گڑ میں تو مزہ ہے. تو کہ ایک کام کر, بے مزہ چیز مجھے دے دے, مزے والی چیز تو لے لے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا فیصلہ ہے, بہت اچھی بات, ٹھیک ہے یہ انگوٹھی آپ لے لو اور یہ گڑ مجھے دے دو. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں تو ایک دم خوشحال کہ آج میں نے بہترین فیصلہ کیا. بے مزہ چیز دے دی اور مزے والی چیز گڑ لے لی, اور ایک دم ہنستا کھیلتا کودتا ہوا اپنے گھر آ گیا. دیکھو امی میں نے کتنا بہتر کام کیا. پھر گھر میں کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ جان سکتے ہیں, کیا معاملہ پیش آیا ہوگا, کیا صورت حال پیش آئی ہوگی. پھر ماں نے سمجھایا ہوگا کہ بیٹا تو نے کیا کیا, وہ انگوٹھی دیکھنے میں بے مزہ تھی, چکھنے میں, لیکن وہ اتنی قیمتی تھی, اگر تو بیچ دیتا نا تو تیری پوری زندگی کے گھوڑ آ جاتے. تو نے کیا کیا, بڑی نادانی والا کام کیا. اب بچہ بچہ ہوتا ہے, اس عمر میں غلطی بھی کرتا ہے, سیکھتا بھی ہے. بچہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے, ایک ساتھ نہیں سیکھتا. اللہ والوں نے عجیب بات لکھی ہے. اللہ والوں نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جو چیزیں دکھ رہی ہے نا یہ سب گڑ ہے, اور آخرت کی جتنی چیزیں نا یہ سب سونے کی انگوٹھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کو سونے کی انگوٹھی دینا چاہتا ہوں, اور شیطان کہتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی چھوڑ دے اور گڑ لے لے. یہ عقل مندی ہے. شیطان کہتا ہے عقل مندی یہ ہے دنیا کا مزہ لے لے, گناہ کر لے, اور جوانی اللہ پر فدا نہ کر, فجر کی نمازیں چھوڑ, بد نظری کر اور غیبت کر اور اللہ کو ناراض کر, تجھے مزہ آئے گی دنیا میں. اللہ کہتا ہے شیطان کی بات مت مان. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تیرا رب تجھے آخرت دینا چاہتا ہے, وہ بہت بہتر ہے. خلاصہ یہ کہ وہ سونے کی انگوٹھی ہے, وہ باقی رہنے والی ہے, یہ گڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ ہم گڑ کے چکر میں ہیں یا سونے کی انگوٹھی کے چکر میں. یہ دنیا گڑ ہے, وقتی مزہ ہے, وقتی ٹیسٹ ہے, وقتی لذت ہے, پھر فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, خلاصہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو,
دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو؟ والآخرۃ خیر، آخرت بہت بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اصل تو آخرت ہے، یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، مالداری میں، غریبی میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں گزر جائے گی۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں یہ دنیا کی لالچ میں نہیں آنا ہے، دوستوں کی بات میں نہیں آنا ہے، موبائل کی رنگیلیوں پر نہیں جانا ہے، جوانی کی عیاشی پر نہیں جانا ہے، راتوں کی میٹھی نیند کے چکر میں نہیں رہنا ہے۔ جوانی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت تو آنی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ یہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے ابو کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا، اتنا کوئی گھر میں خاص دینی ماحول نہیں تھا، فرماتے میں میرے ابو کے ساتھ میلے پہ چلا گیا، میلہ تو میلہ ہوتا ہے، میرے ابو نے کہا دیکھ شادی، ابو کے کپڑے کو پکڑ لیا، دامن کو چھوڑنا مت ورنہ دنیا کے میلے میں گم ہو جائے گا، فیٹ پکڑنا اس کو مضبوطی سے، یہاں بہت لوگ ہیں، جی ابو ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو کے کپڑے کو فیٹ پکڑ لیا اور ابو کے ساتھ برابر میلے میں گھومنے لگا، لیکن میلے میں کچھ چیزیں ایسی تھی، میں چھوٹا سا تھا، اس کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، اور ایسا مشغول ہو گیا کہ میں آہستہ سے ابو کا کپڑا ہی چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ابو بھی غائب ہو گئے، مجمع بہت، کراؤڈ بہت، پبلک بہت، اور میں تو دنیا کے میلے میں گم ہو گیا، اور گم تو ایسا ہو گیا مجھے میرے ابو ملتے ہی نہیں۔ بہت تلاش کیا، ادھر میرا ابو مجھے تلاش کرے، ادھر میں میرے ابو کو تلاش کروں، تلاش کرتے 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 کافی دیر گزر گئی، یہاں تک کہ میں تعجب میں رہ گیا، میرے ابو کی باتیں مجھے یاد آنے لگی۔ میرے ابو نے مجھے کہا تھا سعدی تو میرے دامن کو مت چھوڑنا ورنہ تو دنیا کے میلے میں گم ہو جائے گا۔ حقیقت میں کچھ چیزیں دیکھنے میں ایسا لگا کہ میں دنیا کے میلے میں گم ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد ملاقات ہوئی ابو سے، ابو نے کہا بیٹا سعدی کتنا تجھے تلاش کیا، تجھے کہا تھا نا دامن فیٹ پکڑنا؟ جی ابو میں نے آپ کا دامن فیٹ پکڑا تھا، اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن کچھ چیزیں دیکھنے میں ایسا لگا کہ پھر آپ کا دامن بھی چھوٹ گیا اور میں وہ چیزیں دیکھنے لگا، بعد میں آپ کو تلاش کیا تو آپ مل نہیں رہے تھے، میں دنیا کے میلے میں گم ہو گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے ابو کی بچپن کی بات مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے ابو نے ہلکے سا میرا کان مچوڑا اور یوں فرمایا کہ سعدی تو نے میرے دامن کو چھوڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گیا، یاد رکھنا جب تو بڑا ہو جائے نا، جب تو جوان ہو جائے نا تو اپنے بڑوں کے دامن کو کبھی بھی مت چھوڑنا ورنہ تو دنیا کے میلے میں گم ہو جائے۔ یعنی جب تو بڑا ہو جاوے، سمجھدار ہو جاوے تو کسی اللہ والے کو پکڑ لینا، ان کے دامن کو مت چھوڑنا، ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنا، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ انسان کو دیکھنا ہو کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، انسان اللہ والوں کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ سبزی والوں کے پاس، لوہے والوں کے پاس، کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ والوں کے پاس۔ کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق بھی ہو اور ہم مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہو، بھائی ابھی سب اللہ والے بیزی ہے، ابھی آپ کسی اللہ والے کو فون کرو میں آپ کے پاس ایک ہفتہ رہنا چاہتا ہوں تو ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ بیزی ہے۔
ان کے سفر ہے، اسفار ہے، ان کی اپنی مشغولیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی کے ہمارے زمانے میں چلتا پھرتا مدرسہ قائم کر دیا ہے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت، کہ روزانہ آپ اس میں جڑ جاؤ اور اپنی طلب اللہ کو بتاؤ. یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ حق محنت ہے. جیسے خانقاہ کی محنت حق ہے، مدارس کی محنت حق ہے، علماء سے جوڑنا حق ہے، جمعیت کی محنت حق ہے، اس طرح دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت حق ہے. اس میں نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی اس کا پرچہ ہے. سیدھی سادی محنت ہے اور پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا. جاء الحق وزہق الباطل، حق آتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے. یہاں اندھیرا ہو، روشنی کرنی ہو تو لاٹھی چارج نہیں کرنی پڑتی، لائٹ شروع کرو، اندھیرا ختم. ارے دین کی محنت شروع کرو، بے دینی ختم. اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرو، آہستہ آہستہ گھر سے بے دینی کے سوراخ ختم. حق آئے گا، باطل ختم. 5-10 منٹ مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے، روزانہ ہماری شرکت ہو، روزانہ ہماری مسجد کی تعلیم ہوتی ہے، ہم اس میں شریک ہو. روزانہ ہم اپنے گھر میں ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں، رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، موبائل کو چارج میں بھی لگاتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، پریس والے اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں، گھر کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اپنے گھر میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم بھی کریں. جب کھانا ہو رہا ہے، سونا ہو رہا ہے، موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، چائے پی جا رہی ہے، تو دین کے بارے میں بھی کچھ کرنا چاہیے. 10 منٹ روزانہ ہماری فیملی، ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہو اور ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ کے کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ گھر والے میرے لیے وقت نکال رہے ہیں. اب دین کی باتیں آئے گی، وہ سنیں گے، حق آئے گا تو باطل جائے گا. مولانا میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، گھر میں اچھا نہیں لگتا، اثرات ہیں، بلا ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے. او بھائی تعلیم شروع تو کر، روزانہ 10 منٹ لے کے بیٹھ، دیکھ 1 مہینے بعد تیری بیوی بھی تیری بات مانتی ہو جائے گی، تیرے بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے. جب حق آئے گا تو باطل ختم ہوگا. ہمارے نوساری میں ایک گاؤں ہے، سب سے زیادہ بدعت وہاں ہوتی تھی. کیا نہیں ہوتا تھا، سب سے بڑا ماتم کا پروگرام بھی وہاں ہوتا تھا. بہت زیادہ جہالت، بدعت، خرافات، پورا نوساری کا لوگ وہ گاؤں میں جاتا تھا سب دیکھنے. ایک آدمی کو میں نے پوچھا کہ 91 میں یہ سب ہو رہا تھا، 91 تک، 92 میں یہ سب ختم کیسے ہو گیا؟ کچھ خاص محنت ہوئی؟ اس عنوان پہ کچھ بیانات ہوئے؟ کچھ اللہ والے تمہارے گاؤں میں آئے؟ یا گاؤں والوں نے کوئی خواب دیکھا؟ یہ سب پورا ختم کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا مولانا 91 میں ہمارے یہاں گاؤں کے 5-6 لوگ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں جڑ گئے. انہوں نے ہر ہفتے گشت شروع کر دیا. اب گشت میں ان کو کوئی زیادہ لوگ ملے نہیں، دین کا ماحول نہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، جہالت تھی، لیکن اللہ کے نام پر اور اللہ کی نسبت پر وہ بستی میں جو قدم پڑے نا، وہ حق آیا نا، تو اچانک 92 میں یہ ساری مجلسیں ختم ہو گئی. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو 5-6 لوگ ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، بستی میں جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ہمیں تو نارمل لگ رہا تھا، لیکن وہ حق تھا. وہ حق آیا تو باطل ختم ہو گیا. جب ہم اپنے گھروں میں دین کی تعلیم شروع کریں گے، آہستہ آہستہ باطل اور خرافات یہ سب ختم ہو جائے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کریں گے انشاءاللہ. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب اور غریب داستان ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ابو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، میں بھی ابو کے ساتھ تہجد کی نماز میں اٹھ جاتا. ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے بعد جب میں سونے کے لیے گیا تو میں نے اپنے ابو سے کہا
ابو ایک بات بتاؤں؟ بتا بیٹا۔ دیکھو نا یہ سب لوگ سوئے پڑے، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ تہجد پڑھتے، سب میٹھی نیند سو رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تہجد کے بارے میں، کتنی فضیلت ہے تہجد کی، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ میرے ابو نے مجھے کہا اے سعدی تو نے ان لوگوں کی غیبت کی، ان کو سونے پہ گناہ نہیں ہوگا لیکن تجھے غیبت کرنے پہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اس سے تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا اور تہجد نہ پڑھتا لیکن کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس وقت مجھے زندگی کا ایک بڑا سبق حاصل ہوا کہ میرے ابو نے مجھے کہا کہ سعدی ہمیں کسی کے عیب نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو ہر ایک کی خوبیاں دیکھنی ہے۔ خلاصہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی تھی، سعدی اپنے بارے میں بد بھی ہو جا اور لوگوں کے بارے میں خود بھی ہو جا، اے سعدی اپنے عیب دیکھ اور دوسروں کی خوبیاں دیکھ، خلاصہ یہ ہے اللہ تجھے اپنا ولی بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں کیسے پتہ چلے؟ کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، میں نے پہلے اتنی بد نظری کی تھی، اتنے گناہ کیے تھے، یہ تو اللہ نے ستاری کی چادر ڈال دی کہ لوگ مجھ سے مل رہے ہیں، ورنہ اللہ اگر وہ ہٹا دے نا تو میرے بچے مجھے ابو نہ کہیں اور بیوی میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہو اور ماں باپ مجھے اپنے گھر میں نہ رکھیں، میں تو اتنا گنہگار اور برا آدمی ہوں۔ انسان کو اپنے عیب یاد آتے ہیں جب اللہ خوش ہوتے ہیں اور سب کی خوبیاں دکھتی ہے کہ یہ سب تو اچھے لوگ ہیں، کیا پتہ سب کو موت کے وقت کلمہ مل جائے تو۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر بندے کو اپنی خوبیاں یاد آتی ہے کہ تو نے تو اتنا قرآن بھی پڑھتا ہے اور تو اتنا وقت مسجد میں بھی گزارتا ہے اور تو اتنا ذکر بھی کرتا ہے اور فلاں آدمی تو اتنا بھی نہیں کر رہا۔ عیب بھول گیا، سب کیا گناہ کیے تھے اور کیسا اللہ کو ناراض کیا تھا اور تنہائیوں میں کیا کیا دیکھا تھا وہ سب بھول گیا۔ تھوڑی بہت نیکی اور تھوڑا قرآن اور تھوڑا ذکر ہائی لائٹ کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگا۔ تو جو انسان اپنے کو نیک سمجھتا ہے نا پھر وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کے عیب دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو بندے کو اپنی خوبیاں یاد آتی ہے اور دوسروں کے عیب یاد آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ تکبر میں آتا ہے، اللہ اس کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں، کسی سے راضی ہوتے ہیں، پھر اس کو اپنے عیب یاد آتے ہیں کہ یار تو خود بہت گنہگار آدمی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے تجھے نبھائے رکھا ہے، تیری لاج رکھی ہے، ستاری کی چادر خدا نے تجھ پہ ڈال رکھی، پھر انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت آگے لے جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹا بن کے رہتا ہے۔ جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے، جیسے ہی بڑا ہوتا ہے گود سے اتر جاتا ہے۔ تو جب تک بندہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھتا ہے، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ، تو جب بندہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھتا ہے پھر وہ اللہ کی نظر رحمت میں رہتا ہے۔ اور جیسے ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اللہ اس کو اپنی نظر سے گرا دیتا ہے، اب تو جانے تیرا کام جانے، پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اس کی زندگی کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے عیب نہ دیکھنا، کسی کی برائی نہ دیکھنا۔ ابھی پوری دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس میں عیب نہ ہو، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ عیب ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ہر ایک کی خوبیاں دیکھیں، کسی کے عیب نہ دیکھیں۔ یہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کا بڑا حصہ گھمایا، دو آدمیوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ کون سے دو آدمی؟ فرماتے ایک وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو،
اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ جس نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے دل کو توڑا۔ شیخ سعدی فرماتے پوری دنیا گھماؤں، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ اس لیے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرنے کا، اپنے بچوں پر بھی نہیں، اپنے بھائی بہنوں پر بھی نہیں، اپنی دکان پر بیٹھنے والوں پر بھی نہیں۔ ہم اپنی مستورات کو بھی کہیں کہ ہمارے گھر میں جو کام والی کام کرنے آتی ہے اس پر ظلم نہ کرے، ہماری بیٹیوں پر نہیں، ہماری بہوؤں پر نہیں، ظلم نہیں، کسی کو ستانا نہیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا، کتابوں میں لکھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے جو اپنی دکان پر بیٹھنے والے کو ستاتے ہو یا اپنے گھروں میں کام والی کو ستاتے ہو، ان کو خدا موت کے وقت کلمہ نہیں دیتا۔ کہ آج تھوڑا تیرے پاس پاور ہے تو تو اپنا اکڑ بتاتا ہے، کل کو خدا کے پاس پاور ہوگا اور تو سامنے کھڑا ہوگا، اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ جتنے لوگوں کا انتقال رمضان میں ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں رمضان لے جاتے ہیں، جمعہ لے جاتے ہیں، اکثروں کو میں نے دیکھا وہ نرم ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، بھولے ہوتے ہیں، معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے پاس میں گیا، بھائی آپ کے ابا کو رمضان ملا، بولا نا بھولے بہت تھے، چالاک نہیں تھے۔ دنیا والے کہتے تھے چالاک بنو ورنہ تم کو نقصان ہوگا، یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، تھوڑا نقصان اٹھا لیں گے، نرم بنیں گے نا، خدا موت کے وقت نرمی کر دے گا نا تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور چالاک آدمی بنیں گے، تھوڑی بہت دنیا تو آ جائے گی، لیکن موت کے وقت جو اللہ نے چالاکی کی تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تھوڑا بہت نقصان برداشت کر لو۔ چالاک آدمی کی دنیا ہوتی ہے لیکن اس کی آخرت نہیں ہوتی، اس لیے چالاک نہیں بننے کا، نرم بننے کا، بھولے بننے کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم تھے، بہت بھولے تھے، مسکرانے والے تھے۔ پیارے نبی جی اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ کبھی بھی آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ اللہ والوں میں بھی جتنے نرم رہے ان کا فیض بہت عام ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ زبان نرم ہے، پیدائش کے وقت آتی ہے، موت کے بعد بھی ساتھ جاتی ہے، نرم ہے نا۔ دانت سخت ہے، بعد میں آتے ہیں، پہلے چلے جاتے ہیں، سختی ٹکتی نہیں ہے۔ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ الفاظ سے زیادہ لہجوں کا اثر ہوتا ہے، زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو بتکلف نرم بنانا، معاف کرنے کا، سہجانے کا، برداشت کرنے کا، غصے کو پی جانے کا یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پہلوان کون؟ جو کسی کو پچھاڑ دے وہ؟ فرمایا نا 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 نا، جب اس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے وہ پہلوان، وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ چالاک ہے۔ نمبر 1 شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو، مسجد میں، مدرسہ میں، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مجبوروں کو، پریشان حالوں کو، لاچاروں کو۔ دوسرا وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، شیخ سعدی فرماتے ایسا بھی مجھے کوئی نہیں ملا۔
کہ اللہ کے نام پہ دیا ہو اور اللہ نے اس کو غریب کر دیا. اللہ کے نام پہ دینے والا اللہ اس کو بہت نواز دیتا ہے. آپ کے صورت میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مولانا میرے ابو نے ایک مسجد بنائی. ماشاءاللہ اس وقت اتنا پیسہ نہیں تھا. وہ ایک مسجد بنائی نا تو 1 پہ 10 تو اللہ دیتے ہیں, تو پھر پیسہ بڑھ گیا. میرے ابو نے دوسری مسجد بنائی, پیسہ اور بڑھ گیا. دماغ کہتا ہے پیسہ کم ہو جانا چاہیے, اور اللہ کہتا ہے 1 کا 10 تو میں دیتا ہی ہوں. پھر کہتے ہیں میرے ابو نے تیسری مسجد بنائی. 5 مسجد ہو گئی, 10 ہو گئی, 15 ہو گئی, 16 ہو گئی, ٹوٹل 17 مسجدیں بنائی میرے ابو نے. میں نے کہا پھر تیرے ابو کے پاس سب پیسہ ختم ہو گیا, روڈ پہ آ گئے؟ تو کہا نہیں, سورت کے ٹاپ 10 مالداروں میں میرے ابو کا نام آ گیا. اتنا پیسہ آیا مولانا اس کے بعد. ایک طرف آخرت بنتی گئی, دوسری طرف اللہ ہماری دنیا بناتے گئے. اور یہاں شیطان ہم کو ڈراتا ہے, تو تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرے گا نا تیرے پاس کم ہو جائے گا. 250 روپے 20 روپے دے گا نا 230 ہی رہ جائے گا. اس کی نظر ہی اپنی جیب پہ, اس کو اللہ کے خزانوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جس کے نام پہ دے رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کو احساس نہیں ہے. اگر احساس ہو تو انسان صدقہ اور خیرات کھلے دل سے کرے. شیخ سعدی فرماتے جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو, ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا. کچھ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی دینا سکھاتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. دل بڑا ہو جاتا ہے یار. اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں کہ بیٹا غریب کو دو. آپ نے کیوں نہیں دیا, بچوں سے کیوں دلوایا؟ تو کہا یہ بھی بڑا ہو کے دینے والا بنے, لینے والا نہیں بنے. دینے کی عادت آوے اس کے اندر. ابھی ایک گھر کا ایک معاملہ سنا, بہت دل بڑا ہو گیا. مدرسوں میں, ایک مدرسے میں کچھ قرآن شریف کی ضرورت تھی. 100 کے قریب کچھ قرآن کی ضرورت ہوگی, 100 کے آس پاس. تو ایک شخص اپنے گھر گئے, اپنی بچی کو بٹھایا, اپنے بچے کو بٹھایا, اپنی بیوی کو بٹھایا, اور کہا کہ دیکھو فلاں مدرسہ ہے, اس میں 100 قرآن شریف کی ضرورت ہے, بتاؤ اپنے گھر سے کتنے قرآن دیں گے؟ بیٹی نے کہا کہ ابو میں 500 روپے دوں گی. اچھا اچھا. چھوٹے بیٹے نے کہا ابو میں 500 روپے. ہاں دو, اللہ کے نام پہ دو, دینا سیکھو, اللہ آپ کو دے گا. بیوی نے کہا کہ میں کچھ 1500 2000 روپے دوں گی. اچھا ماشاءاللہ. 2 چھوٹے چھوٹے ان کے بچے بھی تھے, بچے نواسے ہوں گے, ان کو 500 روپے دیے. بیٹا تم بھی دو. حالانکہ وہ دادا نانا وہ دے سکتے, لیکن ان کے ہاتھ سے دلوایا کہ اللہ کے نام پہ دو, عادت ڈالو اللہ کے نام پہ دینے کی. انہوں نے بھی دیے 500 روپے, اور باقی جو پیسے تھے وہ گھر کے وڈیل نے دے دیے. ایک ہی گھر سے آسانی سے وہ مدرسے میں سب قرآن پہنچ گئے. اب قرآن وہاں لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور پورے گھر والوں کو ثواب مل رہا ہوگا. اس کو کہتے ہیں گھر کا وڈیل, گھر کا لیڈر, گھر کا ذمہ دار, اور اس کے بہترین اخلاق. وہ بچپن سے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے بچے بچپن سے اچھی باتیں سیکھیں. نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں گے. میرے کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے 17 مسجدیں بنائی, ابھی ان کے بیٹے نے ایک مسجد بنائی. بچہ وہ نہیں کرتا ہے جو ماں باپ کہتے ہیں, بچہ تو وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اس نے اپنے ابو کو 17 مسجدیں بناتے ہوئے دیکھی تھی نا, اب اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنے ابو سے زیادہ بناؤں گا. پہلی مسجد بنا دی ماشاءاللہ, اور الحمدللہ میں وہاں دعا کرا کے آیا. انہوں نے ساری بات بتائی. میں نے کہا آپ کے ابو نے 17 مسجدیں بنا دی, پیسہ بھی بہت آ گیا ان کے پاس, ان کا انتقال کیسے ہوا؟ مولانا پیسہ آیا نا, پیسہ آتا ہے نا تو انسان عام طور پہ اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھے, پابندی سے چلہ لگتا تھا, بنگلہ آ گیا تو چلہ چلا گیا. پہلے حالات تھے وہ اللہ کے قریب تھے, اب برکتیں آ گئی تو بھول گئے اللہ کو. اب چلہ ختم, اب 4 مہینے ختم, اب گشت ختم, اب ملاقات ختم. تو میں نے میرے ابو کے پاس جتنا بھی پیسہ آیا نا
میرے ابو نے دین کو نہیں چھوڑا. دین فرسٹ, دنیا سیکنڈ. تو دنیا قدموں میں آئے گی. دنیا فرسٹ, خدا دنیا کے حوالے کر دے گا. بھینس کو دودھ کے لیے خریدتے ہیں یا گوبر کے لیے؟ بولو نا بھائی. دودھ کے. گوبر تو فری میں آتا ہے. یہ دودھ اللہ کا دین ہے, یہ گوبر دنیا ہے. جب اللہ کا دین لیں گے دنیا قدموں میں آئے گی. فرماتے میرے ابو ہر سال چلا جاتے تھے, 40 سال تک کوئی سال ناگا نہیں ہوا. پابندی سے میرے ابو کا چلا. الحمدللہ. غریب علاقوں میں گشت کرتے تھے. مؤذن صاحب مجھے کہنے لگے, مولانا ان کے والد صاحب کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. وہ مجھے کہتے تھے کاش آپ کی جگہ میں مؤذن ہوتا اور میں اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتا. اتنا بڑا آدمی ہے اور دل کی طلب ہے کہ کاش میں مؤذن ہوتا. ایسی زندگی گزاری. انتقال کیسے ہوا؟ مولانا 11 منٹ تک انتقال سے پہلے کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مصیبت نہیں, ایک دم خوشحال. 11 منٹ تک کلمہ پڑھا, درود شریف پڑھا, استغفار کیا, دعائیں پڑھی. بیٹا اب میں سو جاؤں؟ سو جاؤ ابو. ہم کو یوں کہ ابو کا تھوڑی انتقال ہوگا, ایک ہچکی آئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. دنیا بھی بن گئی, مسجدیں بھی بنا دی. آج 17 مسجدوں میں ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہوگی اور سب کا ثواب ان کو قبر میں مل گیا. 17 مسجدوں میں 2 ٹائم مکتب چلتا ہے, ثواب مل جاتا ہے. 17 مسجدوں میں جماعتیں آ کے روکتی ہے, رات کو تہجد میں روتی ہے, ان کے بیٹے گھر سوئے ہوتے ہیں اور یہاں ان کے ابو کو ثواب مل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقل مند آدمی, ہوشیار آدمی, سمجھدار آدمی. شیخ سعدی یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو, ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا. اللہ کے نام پر دینے والوں کی موت اچھی آ جاتی. ڈابھیل میں ایک چچا ہے, ان کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ابو کو اللہ نے جو 15 رمضان دی, ایسا کیا عمل کرتے تھے آپ کے ابو؟ کہا مولانا عمل تو کوئی خاص نہیں تھا. غریب آدمی رکشہ میں بیٹھتا تھا نا, ابو خود حالات میں تھے, تکلیفوں میں تھے. غریب آدمی رکشہ میں بیٹھتا تھا نا, ابو اس سے پیسے نہیں لیتے تھے. کبھی کبھار پوچھتے تھے بیٹا تیرے گھر میں پیسے ہیں؟ چچا نہیں ہے. اس کو 30-50 روپے دیتے تھے, جا چکن لے جانا, سبزی لے جانا اور گھر میں کھانا بنا. تو کیا یہ سب کوئی عمل کرتا ہے اللہ نہیں دیکھتے؟ اللہ سب دیکھ رہے ہو. کیا موت دی, کیسی بہترین موت دی. 15 رمضان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. خدمت, خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا. تو میرے عزیزو, باتیں تو ہیں سب بہت اچھی اچھی باتیں ہیں, زندگی عمل کرنے سے بنتی ہے. اچھی اچھی باتوں سے تو کتابیں بھری پڑی ہے, یوٹیوب سب بہت بھرے پڑے ہیں بیانوں سے, اچھی اچھی باتوں سے. اس سے زندگی بنتی نہیں ہے. زندگی تو ان اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے بنتی ہے, اپنی زندگی میں لانا اچھی باتوں کو. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ بھی وقت کی قدر کریں گے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا, حضرت آپ کا وقت چاہیے, کچھ کام ہے؟ ایسے ہی. آپ دو گے وقت؟ بولے جی ہاں. کتنا وقت دو گے؟ بولے جتنی دیر تک تو سورج روک لے گا اتنی دیر وقت لے لے, جتنا چاہیے اتنا لے لے. وہ مسکرایا, کہ حضرت سورج کوئی رکتا ہے کیا؟ سورج تو رکنے والا نہیں. حضرت نے فرمایا پھر میں تجھے فضول وقت دینے والا نہیں. جب سورج رکنے والا نہیں, وقت رکتا نہیں, تو پھر ہم لوگ وقت ضائع کرتے نہیں. اللہ کرے ہم بھی وقت کی قدر کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. اتنا پیارا سفر ہے, اونٹ پہ, گھوڑے پہ, خچر پہ, پہاڑ چڑھنا اترنا, پہاڑ چڑھنا اترنا, پہاڑ چڑھنا اترنا. پوچھا حضرت مدینہ منورہ کتنے دن میں پہنچے؟ کہا 16 دن میں.
کیا کیا 16 دن تک؟ سفر میں کیا کیا آپ نے؟ حالانکہ ہارڈ سفر ہے، اے سی والا نہیں ہے، کار والا نہیں ہے، بہاروں والا نہیں ہے، مشقتوں والا سفر ہے. آپ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ 16 دن میں میں نے 16 قرآن شریف پڑھ لیا. 16 دن لگے مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ جاتے ہوئے. 450-500 کلومیٹر ہے، پہاڑ چڑھنا اترنا، پہاڑ چڑھنا اترنا. اس زمانے میں تو ایسے راستے بھی بنے ہوئے نہیں تھے. 16 دن میں نے 16 قرآن شریف پڑھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقت کی قدر. یہ کیسے سیکھی وقت کی قدر؟ ماں باپ کی تربیت. 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے تھے. درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا 13 سال کی عمر. ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہوگی تب تو ایسا ہوا نا. مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کی عمر تھی 70 سال، 70 ایئرس. کسی نے پوچھا حضرت کیا عمل کرتے ہو؟ فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ. صحت کا ساتھ ہے، تندرستی کا ساتھ ہے، میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کا کرم ہے. روزانہ 70 طواف کرتا ہوں. کتنے؟ 70 طواف کے 490 چکر ہوئے. یہ بیت اللہ شریف ہے نا، یہ بگ واشنگ مشین ہے. واشنگ مشین میں کپڑے دھلتے ہیں نا، اور بیت اللہ شریف کے قریب جو چکر لگاتے ہیں تو انسان کا دل دھلتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے. شریعت نے ہر چیز میں رائٹ کو پسند کیا ہے، داہنے کو پسند کیا ہے. پھر بیت اللہ شریف کا طواف لیفٹ کیوں؟ یہاں بیت اللہ شریف ہے تو طواف یوں کیوں؟ یوں ہونا چاہیے، رائٹ سے. فرمایا کہ انسان کا دل لیفٹ طرف ہوتا ہے اور بیت اللہ شریف یہاں ہے، تو وہ طواف کرے تو اس کا دل بیت اللہ کے قریب رہے. یہ دل بھی بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اور جب انسان اپنے دل کو سنوار لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے صاف دل مانگا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون. کل قیامت کے دن نہ تو تمہیں تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. خلاصہ یہ قیامت کے دن خدا کے دربار میں تمہیں سورا ہوا دل کام آئے گا، صاف دل کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا. قلب سقیم بیمار دل کام نہیں آئے گا، صاف دل کام آئے گا قیامت کے دن. ہمارا گھر صاف ہونا چاہیے نا، پانی کا برتن صاف، دودھ کا برتن صاف، جس خونچے میں کھانا کھا رہے ہیں وہ صاف، جس دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں وہ صاف، گھر صاف، بیڈ شیٹ صاف، یہاں تک کہ واش روم صاف. کوئی بھی چیز گندی ہو ہمیں پسند نہیں. یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ گندا ہو تو اللہ کو بھی پسند. اسی لیے دل کیسا ہونا چاہیے؟ صاف. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج میرا مجلس موقوف کرنے کا ارادہ تھا. 2-4-5 دن سے طبیعت کا ساتھ نہیں تھا، آواز نہیں نکل رہا تھا. لیکن چونکہ 2 دن پہلے کچھوڑی میں مجلس ہوئی تو مشکل سے 1-1.25 گھنٹہ بات ہو گئی، تو تھوڑی سی ہمت آ گئی کہ چلو ہری پورہ بھی چلے جاتے ہیں، یہاں بھی کچھ باتیں ہو جائیں. آپ دعا بھی کرنا، گھر میں بھی سب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا دے. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو جسمانی روحانی شفا عطا فرمائے. ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے. مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہے، ان سے بھی گزارش ہے پردے کا اہتمام کریں. سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنیں، فیشنیبل نہیں، ڈیزائن والا نہیں، اسٹون والا نہیں.
اول وقت لمبی نماز پڑھیں، شوہر کی خدمت کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کریں، اور اپنی کوئی بھی ضرورت ہو اللہ کو کہیں، کسی اور کو نہ کہیں۔ آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی کام ہو، کس کو کہنا ہے؟ اللہ کو کہنا ہے۔ ہمارے یہاں ادھر ادھر یہ تعویذ، وہ یہ یہاں، یہ سب نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی لیے کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، قرضہ ہو، حالات ہو، تکلیف ہو، بڑا گھر چاہیے، کس کو کہنا ہے؟ اللہ۔ ایک مستورات کا فون آیا مجھے، مولانا تعویذ چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میں کرتا نہیں تعویذ، کوئی تعویذ والے کا نمبر دے دو۔ میں نے کہا میں کوئی تعویذ والے کا نمبر دیتا بھی نہیں، جب میں کرتا نہیں تو میں دیتا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑی امید سے آپ کو فون کیا تھا، میں تکلیف میں ہوں۔ میں نے کہا ہاں، ایک عمل ہے، اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو بولے میری تکلیف دور ہو جائے گی؟ میں نے کہا ہاں۔ پکا؟ میں نے کہا 125%، ایک دم پکا، تیری تکلیف دور ہو جائے گی، تو بہاروں میں آ جائے گی۔ بتاؤ کیا عمل ہے؟ میں نے کہا وہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا عمل۔ تو کہنے لگی مولانا جو پریشان حال ہو نا اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ یہ جو 2-4 منٹ میں رو کے جو باتیں آپ نے مجھے کہی ہے، اتنی بات رات کو 4 بجے رو کے اللہ کو کہہ دے روزانہ۔ میں نے کہا روزانہ کہہ دے، الارم رکھ 4 بجے کا، وضو کر، 2 رکعت پڑھ اور 5 منٹ میں رو کے کہہ دے، پھر سو جا، 125% تیرا کام ہو جائے گا۔ اللہ پہلے آسمان پر آتے، ایک فرشتے سے اعلان کرواتے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے؟ او بھائی ہے کسی کو بڑا گھر چاہیے، کسی کا قرضہ زیادہ ہے، کوئی بیماری ہے، ہر سال حج میں جانا ہے، بار بار عمرے میں جانا ہے، بچے کو کوئی تکلیف ہے کوئی حل من سائل، ہے کسی کا کوئی سوال؟ اللہ آ گئے ہیں پہلے آسمان پہ، اس کا کام بنانے کے لیے آئے۔ سارے اللہ والے اڑ جاتے ہیں، سب کے کام بن جاتے ہیں، ایک بھی اللہ والا پریشان نہیں ہے۔ کیوں پریشان نہیں ہے؟ وہ رات کی دعا کی وجہ سے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، رات میں میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں اور صبح اٹھ کے روتے رہتے ہیں، ہمارے تو کام ہی نہیں ہوتے، ہمارے تو مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، ہماری تو پریشانیاں ہی دور نہیں ہوتی، اثرات ہی ختم نہیں ہوتے، اور بچیوں کے رشتے ہی نہیں ہوتے، اور فلاں کام نہیں ہوتا، اور ہر کام اخیر میں آ کے رک جاتا ہے، اور یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے۔ ارے سب تکلیفیں چھوٹی ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ رات کو 4 بجے اٹھ، ساری بات رکھ دے 11 دن تک، سب مسئلے ختم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دو دن کے بعد واپس فون آیا، مولانا۔ میں نے کہا جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا آمین، دعا کرنا ہمارے لیے۔ آپ نے مجھے ایڈریس بتا دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا، آپ کا کام ہو گیا؟ مولانا پہلے دن میں اٹھی 4 بجے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھ دی، تو میرا کام تو نہیں ہوا، لیکن جو میرے دل پہ ایک بوجھ تھا نا کئی سالوں سے، وہ پہلے ہی دن ہلکا ہو گیا، وہ دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو گیا، جس کے لیے میں بے چین رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، میرا دل کا بوجھ ہے ایک دم ہلکا ہو گیا۔ اور مولانا دوسرے دن سے میرے کام بھی ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ اور بھی سب کام ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی تھوڑی میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ آج کے بعد نہ آپ کو فون کروں گی، نہ آج کے بعد کسی تعویذ والوں کے پاس جاؤں گی۔ الحمدللہ 7 سال ہو گئے، کوئی فون نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ ہری پورہ والوں، یہ ایڈریس آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہر رات اللہ 4 بجے پہلے آسمان پہ آتا، بہت بڑے ولی بن جاؤ گے، قبر میں جاتے ہی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور خوش نما نظارے دیکھو گے،
اور وہاں کی خوشبودار ہوائیں آئے گی، دنیا قدموں میں آئے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو کیا اللہ پورا دن کام نہیں بناتے؟ کام تو اللہ پورا دن بناتے ہیں، لیکن اعلان صرف رات کے آخری پہر میں ہی ہوتا ہے، اعلان صرف رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، ابھی موقع ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی رات کو 4 بجے اٹھیں گے انشاءاللہ، اور 5-10 منٹ اپنے اللہ کو دیں گے انشاءاللہ، دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا کانٹیکٹ، اپنا قرب اور درد دل عطا فرما، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کڑن عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ عافیت سے اپنے فضل سے قبول فرما۔ کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کی معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، روزانہ مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کی، ملاقاتوں میں جانے کی، تعلیم میں شریک ہونے کی، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی، ہر ہفتے میں گشت کرنے کی اور مرکز پر جانے کی، 3 دن چلہ 4 مہینہ اندرون بیرون جانے کی اور تقاضوں پر چلنے کی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں دینی ماحول کو قائم فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اسلامی لباس پہننے کی اور اسلامی کلچر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، یہ رات کا آخری پہر 4 بجے کے قریب کا وقت، اللہ ہمیں یہ آخری پہر آپ پہ فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کی مجلس کی برکت سے ہم لوگ نیت کرتے ہیں، اللہ ہمیں 4 بجے اٹھا دیجئے، اللہ آپ اٹھا دیجئے، ہمت دے دیجئے۔ آپ کے عاشقوں کو آپ اٹھاتے ہیں نا اللہ، فرشتوں کی ایک جماعت ہے وہ آپ کے عاشقوں کو اٹھاتی ہے۔ بے شک ہم نے گناہ بہت کیے، شاید آپ کے عاشقوں میں ہمارا نام نہ ہو، لیکن ہم آپ کے عاشقوں کے عاشق ہیں، آپ کے ولیوں سے ہمیں محبت ہے، ان کے صدقے طفیل اللہ ہمیں بھی اپنے عاشقوں میں شامل فرما لے۔ اللہ زندگی گزر گئی اللہ والوں کی باتیں کرتے کرتے، اللہ والوں کی باتیں سنتے سنتے، اور دل میں یہ تڑپ رکھتے رکھتے کہ یار کوئی ایسا وقت آئے کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجئے، سوچ کر آپ کے دوست نہیں بنتے، راتوں کو اٹھ کر کے آپ کے دوست بنا کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، سب نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اور یوں فرمایا کہ تہجد پڑھو، تہجد کی برکت سے میں گناہوں سے بچا لوں گا۔ اللہ ہم کہتے رہتے گناہوں سے بچنا مشکل ہے اور ہم تہجد پڑھتے نہیں۔ کاش اگر ہم تہجد پڑھتے تو ہم گناہوں سے بھی بچ جاتے اور ہم کو صحت بھی ملتی۔ تہجد کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ صحت عطا فرماتے ہیں۔ تہجد اللہ تعالیٰ اگر کسی کے کام بنانا چاہتے ہیں اس کو تہجد کی توفیق دے دیتے، پھر وہ تہجد میں روتا ہے اور اللہ اس کے کام بنا دیتے ہیں، اس کو خوشحال کر دیتے، اس کی دنیا آخرت سنوار دیتے۔ ہمیں تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ رات کے آخری پہر میں اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہوتا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں 6 سال کا تھا، میرے ماں باپ رات کو تہجد پڑھتے تھے، میں نے دیکھ لیا امی بھی تہجد پڑھ رہے، ابو بھی تہجد پڑھ رہے، رات کو اٹھ کے دعا کر رہے۔ میں نے کہا امی مجھے بھی اٹھا دیا کرنا۔ فرماتے خلاصہ یہ ہے کہ میری امی نے مجھے اٹھانا شروع کیا، 50 سال ہو گئے، سفر حضر میں کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی۔ ہمارے بچے بھی سوچتے ہوں گے کاش آج اگر میرے ماں باپ تہجد گزار ہوتے تو آج میں بھی پوری دنیا میں دین کا کام کرتا، میں بھی اللہ سے لینے والا ہوتا۔ اللہ ہمارے بچوں کی کیا غلطی ہے؟ اگر ہم میاں بیوی نیک ہوتے تو یہ بچے آپ کے ولی ہوتے۔
یہ بچے تہجد گزار ہوتے ہیں. لیکن آج ماں باپ کا فجر کا مسئلہ ہے، بچوں کے بھی فجر کے مسئلے ہیں. اسلامی لباس سے دور ہے، اسلامی وضاقتہ سے دور ہے. بیچاری مستورات گھر کا کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، پھر بھی پریشان ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. پیارے اللہ، وہ عورت جو رات کو 4 بجے اٹھی تو کہتی ہے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، میرے کام ہونا شروع ہو گئے. اللہ ہمیں بھی رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرما. رات کا آخری پہر اور جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ابھی تک میٹھی نیند کے سونے کا مزہ چکھا، اب رات میں آپ کے سامنے جاگنے کا مزہ چکھا دیجیے. اللہ ابھی تک بد نظری کا مزہ چکھا، اب نظر کی حفاظت کا مزہ چکھا دے. ابھی تک واٹس ایپ کا مزہ چکھا، اللہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کا مزہ چکھا. ابھی تک ہائے دنیا کا مزہ چکھا اور گھروں میں میٹھی نیند سونے کا مزہ چکھا. اللہ اب آپ کے راستے کا مزہ چکھا دے اور آپ کے راستے میں راتوں کو میٹھی نیند کے سونے کا اور تہجد میں اٹھ کر آپ کے سامنے رونے کا اللہ ہمیں مزہ چکھا دے. اللہ بہت سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اللہ ہمیں نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اور ایک اچھا انسان بنا دے. اللہ ہمیں سمجھا دے یہ دنیا گڑ ہے اور آخرت سونے کی انگوٹھی ہے. ہم سونے کی انگوٹھی کو چھوڑ کر گڑ کو لے رہے ہیں، بڑی نادانی کا سودا کر رہے ہیں. اللہ آپ کے پاس آنا ہے، آپ سے ملاقات بھی ہونی ہے، کوئی تیاری بھی نہیں ہے، غفلت میں زندگی گزری ہے. اللہ ہمارا بہت شوق ہے کہ ہم جنت میں بار بار آپ کو دیکھیں، آپ کا دیدار کریں. اللہ دنیا میں غلط دیکھ رہے ہیں، موبائلوں میں غلط دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیدار کیسے ہو؟ کیسے پیارے نبی کو دیکھ سکیں؟ کتنے نوجوان آ کر کے بتاتے ہیں بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہو جاتی ہے، کبھی کس کو کبھی کس کو. وجہ نظر کی حفاظت کرتے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں جس کا خلاصہ، جب میں 30 سال کا تھا میں نے 100 مرتبہ کے قریب پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لی تھی جب میں 30 سال کا تھا. وجہ حضرت فرماتے ہیں میں نے نظر کی بہت حفاظت کی تھی. آج تو ہم کو زیارت بھی کرنی ہے اور نظر کی حفاظت بھی نہیں کرنی. پیارے اللہ، زہر بھی کھانا ہے اور زندہ بھی رہنا ہے، کرنٹ کو ہاتھ بھی لگانا ہے اور زندہ بھی رہنا ہے. اللہ ہمارا حال عجیب ہے، آپ کو پانا بھی ہے لیکن گناہ کرتے کرتے. آپ کے ولی بننا ہے اور رات کو میٹھی نیند سوتے سوتے. کچھ قربانی بھی نہیں دینی ہے، کچھ نفس کو مارنا بھی نہیں ہے. پیارے اللہ اب ہمیں سمجھدار بنا دے، ہمیں عقل مند بنا دے، ہمیں سمجھا دے بغیر محنت کے دنیا کی چیز حاصل نہیں ہوتی. آخرت کیسے بنے گی؟ ایک چھوٹا سا واش روم بنانا ہو تو دنیا بھر کی محنت ہے. اتنی بڑی جنت بنانی ہو کیا سوتے سوتے بن جائے گی؟ کیا بد نظری کرتے کرتے بن جائے گی؟ کیا رات کو بیوی کے ساتھ غیبتیں کرتے کرتے بن جائے گی؟ کیا بیوی اپنی ماں کے ساتھ رات کو سسرال والوں کی غیبت کرتے کرتے رابعہ بصریہ جیسی بن جائے گی؟ پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ گناہوں سے بچا دیجئے. اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہم تہجد پڑھیں گے نا، آپ ہمیں صحت بھی دے دیں گے، گناہوں سے بچا بھی لیں گے اور ہمارے سب مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. اللہ یہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما. اس مجلس کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کو اپنا خاص تعلق عطا فرما اور ان کی نسلوں میں اپنے اولیاء پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.